الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام الہی لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجلۃ انما یحتاج الی الظلم الضعیف وانما یعجل من یخاف الخوف الہی ان رفعتنی فمن ذا الذی یضعنی وان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر بلال مہدی ابن محمد مہدی کی روح کے ساتھ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی آخری منزل کا نام موت ہے۔ موت رحمت خدا ہے، عذاب خدا نہیں ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے۔ جس طرح پیدا ہونے کے بعد پہلا دن وہ ہوتا ہے جس دن پیدا ہوتا ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی کا پہلا دن موت ہے۔ زندگی وہ بھی ہے اور زندگی یہ بھی ہے، مگر یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، وہ زندگی باقی رہنے والی ہے۔ یہ زندگی میں دکھ اور پریشانیاں ہیں، اس زندگی میں رحمت خدا بندے کا انتظار کرتی ہے، بشرطے کہ بندے نے اس طرح زندگی گزاری ہو کہ جیسے خدا نے چاہا ہے۔ تو موت ایک کمال ہے، اسے آپ عذاب نہ سمجھیے۔ موت ہر انسان کو آنا ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ تو مخصوص ہے ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین۔ لہذا میں نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اوپر واجب ہے ان کا تذکرہ کرنا اور ان کی باتیں بتانا، اس لیے کہ اگر آج بھی میں کوئی دوسرا تذکرہ کر بیٹھا، بلکہ مرثیہ بھی آج انہی کا ہونا تھا، اس لیے کہ یہ دن کچھ ایسے ہیں کہ جن میں آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دن ایسا ہے کہ جو مخصوص ہے میرے مولا سے۔ راضی تو وہ ہوں گے جناب علی اکبر سے بھی، بہت زیادہ راضی ہوں گے، لیکن ہماری جو ڈیوٹیاں ہیں، ہمارے اوپر جو واجب ہے، کیونکہ آج کا دن ان کی شہادت کا دن ہے اور بڑی عظیم شہادت ہے، اسی لیے اس امام کی کتاب سے، اب یہاں سے میری مجلس شروع ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، اس امام نے واقع کربلا کے بعد ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک کتاب تیار کی کہ جس کتاب کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ سنتے رہیے گا، بڑی عظیم مجلس ہے اگر آپ اس کو سمجھ پائیں تو، لیکن بہت عجیب و غریب اس میں نکات ہیں
کہ یہ جو کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، یہ امام علیہ السلام صلوات پر محمد علیہ اب صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو امام علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد ہمارے لیے ایک کتاب تیار کی جس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ اس صحیفہ سجادیہ کے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 5۔ اس صحیفہ سجادیہ کے 5 نام ہیں۔ پہلا نام ہے اس کا صحیفہ کاملہ، دوسرا نام ہے صحیفہ سجادیہ، تیسرا نام ہے انجیل اہل بیت، چوتھا نام ہے زبور آل محمد، پانچواں نام ہے اخت القرآن، یعنی قرآن کی بہن۔ اب بہن بھائی کے رشتے ہمارے اور آپ میں ہوتے ہیں، لیکن اخت القرآن اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کا کلام ہے تو وہ زیادہ فصیح ہے، یہ بندے کا کلام ہے تو اس لیے کہا گیا جو فصاحت و بلاغت قرآن میں ہے وہی فصاحت و بلاغت اس کتاب میں ہے۔ اس کتاب کے لیے ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام تھا علامہ امینی۔ علامہ امینی ہندوستان میں بھی جب الغدیر کتاب لکھ رہے تھے تو ایسی کتاب ابھی تک لکھی نہیں گئی ہے، یہ آپ کی نالج میں ہونا چاہیے۔ الغدیر جیسی کتاب ابھی تک لکھی نہیں گئی ہے۔ وہ انڈیا بھی آئے اور لکھنؤ بھی کئی مہینے رہے اور حوالے تلاش کرتے رہے، 200 حوالے دیے ایک ایک روایت کے ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں سے، ایک روایت کے 200 حوالے، 300 حوالے۔ انہوں نے الازہر یونیورسٹی کے سب سے بڑے استاد نے علامہ امینی کو خط لکھا اور خط لکھ کے یہ کہا کہ تم لوگ علی کے بارے میں اور اولاد علی کے بارے میں غلو کرتے ہو اور تمہارا کام ہی بڑھا چڑھا کے بات کرنے کا ہے، اور پہلے تو تم علی ہی کی بات کرتے تھے، اب تو تمہارا مذہب زین العابدین کے بارے میں بھی نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ علامہ امینی نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک بہترین سا لفافہ بڑا سا منگایا، اس میں صحیفہ سجادیہ کو رکھا اور الازہر یونیورسٹی اس کو بھیج دیا۔ جب وہاں کے سارے لیکچرار اس کتاب کو دیکھ کے پڑھنے لگے تو وہ گھر سے جواب آیا جتنا کہتے ہو اتنا کم ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ جتنا کہتے ہو اتنا، اتنی فصاحت و بلاغت، جیسی قرآن میں فصاحت و بلاغت ایسی اس کتاب میں فصاحت و بلاغت، ایسا تو ہم نے بندے کا کلام آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں تک تو ان کا جملہ تھا، اب میرا سن لیجئے۔ یہ صحیفہ سجادیہ واقع کربلا سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ زور سے بولیے بھائی، اسی پہ مجلس ٹکی ہے پوری۔ صحیفہ سجادیہ تیار کیا واقع کربلا کے بعد۔ واقع کربلا کے بعد تو دماغ خراب ہو جانا چاہیے، واقع کربلا کے بعد تو ذہنی توازن بگڑ جانا چاہیے، واقع کربلا کے بعد کہنا کچھ چاہیے، زبان سے نکلنا کچھ چاہیے، لیکن صحیفہ سجادیہ کو تیار کر کے اور دشمنوں کی زبان سے فصاحت و بلاغت کا اقرار لے کے امام سجاد نے بتا دیا جس کا نواسہ واقع کربلا کے بعد نہ بہکے۔
میں یہ مجلس بلال کے 40ویں کی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں امام سجاد کی شہادت کی، تاکہ بلال کو بھی اور زیادہ ثواب ہو۔ تو اسے آپ اس نیت سے سنیے بس مجلس کو۔ تو اس نے کہا کہ جتنا کہتے ہو اتنا کم ہے، اتنی فصاحت و بلاغت، اتنی فصاحت و بلاغت۔ اچھا اگر میں آج ہی اعلان کروں جارچے میں کہ چھولس میں ایک پیڑ نکلا ہے آج کل، اور اس پیڑ پر اتنے پتے ہیں کہ اگر آپ ان پتوں کو کھا لیں تو بے اولاد کے اولاد ہو جائے، اور جس کے جاب نہیں ہے اسے جاب مل جائے، اور جس کا کام بگڑا ہوا اس کا ٹھیک ہو جائے، اور جو مرض میں مبتلا، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو اگر میں اعلان کر دوں کہ بھائی جارچے میں چھولس میں ایک پیڑ ہوا ہے اور اس پہ اتنے زبردست پتے ہیں کہ جس مرض میں بھی آپ استعمال کریں گے اسی مرض میں وہ آپ کو نجات دیں گے، اور جاب چاہیے اور بے اولاد ہو تو اولاد چاہیے، بس جا کے پتا توڑ لیجئے، تو مجھے بھائی یہ کتنے گھنٹے میں اس پیڑ کو گنجا کر دیں گے بتائیے؟ میرے خیال میں آپ کا تو نمبر بھی نہ آئے گا، ماں بہنیں پہلے ہی پہنچ جائیں گی۔ یہ ہے ہماری عقیدت اور عقیدہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ایک پیڑ میں شفا ہے تو آپ اتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو دو کتابیں تمہاری ہدایت اور شفا کے لیے تیار کی گئی ہو، ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک نہج البلاغہ، اسے پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اسے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن میں شفا ہے اسے نہیں پڑھیں گے، قرآن میں تو خدا شفا ہے قرآن میں، مگر شفا قرآن سے نہیں لیں گے، پیڑ سے لیں گے، پتوں سے لیں گے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بھی چل رہا ہے دنیا میں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کتاب کی ضرورت کیوں پڑی۔ دیکھیے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے آپ، رسول اللہ کی زندگی میں سنیے، رسول اللہ کی زندگی میں مولا علی کے خطبے آپ کو نہیں ملیں گے، اور مولا علی کی زندگی میں امام حسن کا خطبہ نہیں ملے گا، اور امام حسن کی زندگی میں امام حسین کا خطبہ نہیں ملے گا، اور امام حسین کی زندگی میں امام سجاد کا خطبہ نہیں ملے گا، اور اگر کوئی خطبہ ملا بھی تو پہلے اسی معصوم نے پرمیشن دی، پھر جا کے بعد کے معصوم نے خطبہ دیا۔ اب میں دو لفظ کہتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ پوری دنیا میں دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے معصوم کے سامنے خطبہ دیا، یا تو حسین کے سامنے عباس نے کعبے کی چھت پہ دیا، اور یا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام کے سامنے دیا، مگر پہلے پرمیشن ہے، تم جا کے پڑھو، تم خطبہ دو، ورنہ آپ کو کسی امام کا خطبہ پہلے امام کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ مولا علی کے نہیں ملیں گے آپ کو، امام حسن و حسین کے نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اچھا اس طرح چلیے، آپ ام کلثوم کا خطبہ بہت کم ملے گا، جناب زینب کے خطبے ملیں گے۔ اس مجلس کا میسج یہ ہے اس پیغام دینے کا کہ آج کل ہمارے چھوٹے اپنے بزرگوں کا احترام بھول گئے ہیں، وہ احترام نہیں کر پاتے جو بزرگوں کا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے پہلے امام کے سامنے خطبہ نہ دے کے اس تہذیب کو برقرار رکھا کہ جب اپنے سے بڑا موجود ہو تو تھوڑا سا خیال اس کا کرنا چاہیے۔ امام سجاد کو خطبہ نہیں دینے دیا گیا۔ اب سنیے کیوں نہیں دینے دیا گیا۔ یہاں سے ہسٹری شروع ہوتی ہے، 10-5 منٹ کی، بڑی غور سے ہسٹری سننا۔
امام حسین کے سامنے تو ویسے خطبہ نہ دیا چونکہ امام ہیں، بعد میں یزیدیت نے اتنا مجبور کر دیا. دیکھیں نہج البلاغہ میں خطبے ہیں. میں ایک بات اور بتا دوں، نہج البلاغہ زیادہ معتبر ہے یا صحیفہ سجادیہ؟ مجھے پتا تھا یہی جواب آئے گا، یہی آئے گا. نہج البلاغہ معتبر دونوں ہیں، لیکن قوی کون سی ہے؟ زیادہ معتبر. تو عزیزو یاد رکھیے، نہج البلاغہ میں مولا علی کی تقریریں ہیں، خطبات ہیں، ان کے مخطوطات ہیں، ان کے خط ہیں، لیکن وہ مولا علی نے نہیں لکھے. وہ ایک عالم نے کتابوں سے اکٹھا کر کے کتابی شکل دے دی تو نہج البلاغہ بنی. صحیفہ سجادیہ وہ کتاب ہے، لکھوانے والا بھی معصوم ہے، لکھنے والا بھی معصوم. امام سجاد نے لکھوائی ہے اور 5ویں امام نے اور جناب زید شہید نے. یہ 2 رائٹر ہیں اس کتاب کے، ایک زید شہید اور ایک امام محمد باقر. ان دونوں نے اس کتاب کو تیار کیا ہے. اب سنیے وہ کیسے تیار ہوا. یزیدیت نے موقع نہیں دیا، مجمع میں امام جا نہیں سکتے، مجمع امام کے پاس آ نہیں سکتا، منبر امام کو میسر نہیں ہے، مسجد امام کو میسر نہیں ہے، لوگ امام کو میسر نہیں ہیں، خطبہ نہیں دے سکتے، جاسوس معین ہیں. اگر مدینے میں بھی چلے گئے تو چاروں طرف مدینے میں جاسوس پھیلا ہوا ہے، سجاد کے پاس کوئی جانے نہ پائے، سجاد سے کوئی بات نہ کرنے پائے، سجاد سے کوئی مسئلہ نہ پوچھنے پائے، اور ادھر شام میں سجاد بولنے نہ پائیں، سجاد زبان کھولنے نہ پائیں. تو امام کو خطبے نہیں دینے دیے گئے چونکہ مجمع نہیں ہے، منبر نہیں ہے، افراد نہیں ہے. ایسے ماحول میں امام سجاد نے ایک بہترین طریقہ نکالا. آپ کی ہدایت کا نہ یزید سمجھ سکا، نہ یزید کا باپ سمجھ سکا، نہ یزید کا خاندان سمجھ سکا. یزید سمجھ رہا تھا سجاد مصلی پہ بیٹھے ہیں. یہ تو اس وقت پتا چلا جب صحیفہ سجادیہ تیار ہو گئی. اما صحیفہ سجادیہ نہیں ہے، ہر دور کے یزید کا گلا کاٹنے کے لیے ایک ذوالفقار ہے. صلوات کے محمد. ابھی میں بتاؤں آپ کو کیسے. جب شیطان چلا بارگاہ خدا سے تو اس نے کہا کہ میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو. اب یہ قرآن ہے، میں بہکاؤں گا. ان ایمانہم وان شمائلہم، میں آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے. اللہ نے کہا جو بہکانا بہکا لینا، جو میرے بندے ہوں گے تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. چونکہ راستے صرف 4 نہیں ہیں، راستے 6 ہیں. تو نے 2 راستے چھوڑ دیے. ایک نیچے کا راستہ ہے، ایک اوپر کا راستہ ہے. جو دعا کرے گا اسے معاف کر دوں گا، جو سجدہ کرے گا اسے معاف کر دوں گا. صحیفہ سجادیہ میں بھی امام نے جس طرح اللہ نے شیطان کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی امام سجاد نے یزید کے ساتھ کیا ہے. تو چاروں طرف سے پابندی لگا سکتا ہے، مگر ہم کتاب تیار کریں گے، کبھی سجدے میں، کبھی دعا میں. ایک صلوات بھیجے محمد. تو امام علیہ السلام کو تقریر نہیں کرنے دی جا رہی. امام علیہ السلام کتاب لکھوا رہے، بیٹے لکھو، محمد باقی لکھو. اس میں ہر تقریباً 54 دعائیں ہیں. ظلم سے ٹکرانے کی دعا، ظالم کے سامنے جانے کی دعا، خوف کو دور کرنے کی دعا، بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش برسوانے کی دعا، پریشان حال ہو تو پریشانی دور کرنے کی دعا، جمعے کی دعا، سنیچر کی دعا، اتوار کی دعا، ہفتے کی کوئی دن نہیں چھوڑا، شب قدر کی دعا، عرفے کی دعا. نہ خوشی کے دن چھوڑے نہ غم کے دن چھوڑے. پورے سال میں چاند دیکھیں تو یہ دعا، روزہ افطار کریں تو یہ دعا، عرفے کے اعمال کریں تو یہ دعا،
ظالم کا آمنا سامنا ہو تو یہ دعا، ظالم کو للکارنا ہو تو یہ دعا، ظالم کو دھمکانا ہو تو یہ دعا، سارا وظیفہ آپ لوگوں کا اس کتاب میں امام نے بیان کر دیا ہے، صرف دیر ہے پڑھنے کی۔ آج کی مجلس میں عہد کر لیجئے، تھوڑا تھوڑا ہم صحیفہ سجادیہ ضرور انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک ہی موقع ملا بس امام کو تقریر کرنے کا، اور کہیں موقع نہیں ملا، بس ایک موقع ملا، وہ موقع بتاتا ہوں۔ جب یزید نے ایک خطیب کو بلایا، اور یہ میں پڑھ رہا ہوں اہل سنت بھائی اگر کوئی ہو یہاں تو ان کا ایک عالم ہے ابن عساکر، اس نے تاریخ لکھی ہے پوری، اس تاریخ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ خطبہ مجھے نہیں سنانا ہے آپ کو، خالی حالات بتانے ہیں کہ امام سجاد کتنا مجبور کر دیے گئے تھے۔ اور وہ یہ ہوا کہ تمام سفیروں کو بلایا، تمام مملکت کو بلایا، پورے شام کے لوگوں کو بلایا، تماشائیوں کا مجمع اللہ کی پناہ۔ عباس قمی نے لکھا 1 لاکھ سے زیادہ تو ناچنے والی عورتیں دوسری جگہ سے بلائی گئی تھی۔ اب یہ بتائیے، شام پورے دربار میں آئینے لگائے گئے تھے، یہ کہا گیا تو جو بھی تماشا دیکھنے آئے گا اسے انعام ملے گا۔ اب یہ بتائیں ہر آدمی کیوں نہ آئے، حاکم سے انعام بھی لینا ہے اور لعنتیں کرنی ہے خارجی کے اوپر، لہذا پوری دنیا سمٹ کے آ گئی۔ اور اس میں ایک خطیب کو بلایا اور بلا کے کہا جاؤ منبر پہ جاؤ، اور منبر پہ جا کے میرے باپ کی تعریف کرو اور میری تعریف کرو، اور علی کی اور حسین کی جتنی برائی کر سکتے ہو، چونکہ مجمع اپنا ہے، دربار اپنا ہے، خطیب اپنا ہے، سننے والے لوگ اپنے ہیں، حالات اپنے ہیں، تو لہذا آپ تقریر کرو۔ وہ ملعون اٹھا، اٹھنے کے بعد حمد خدا کی، حمد خدا کرنے کے بعد اس نے پہلے تعریفیں کی امیر شام معاویہ کی۔ ہاں یہ آج کل بڑا چل رہا ہے، نعرہ بن چکا ہے، خال المومنین کا نعرہ بن چکا ہے مسلمانوں کے یہاں، معاویہ جنتی جنتی۔ وہ جو ہری پگڑی والے ہیں اتاری صاحب، وہ جو حالانکہ ان کے خلاف ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طاہر القادری خود ہی کھڑے ہو گئے، طارق جمیل خود ہی کھڑے ہو گئے، مرزا انجینئر کھڑے ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں اچھا تو نے یہ نعرہ لگایا، کم سے کم تیرے ہی گھر سے آواز تو نکلی، ہم تو نہیں بولے۔ وہ کہنے لگے امیر شام کے بارے میں کوئی روایت ہے ہی نہیں آج تک صحیح، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ طارق جمیل نے، اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا، طاہر القادری نے باقاعدہ ایک رسالہ بھی لکھ دیا ہے میرے پاس، وہ رسالہ عربی میں، اس میں یہ لکھ دیا کہ جناب اس کے بارے میں بس ایک ہی روایت ہے کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، اس کے علاوہ اس کے بارے میں ارے میاں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہم خلفاء کا احترام کریں گے، ہم ازواج کا احترام کریں گے، مگر آپ معاویہ کا احترام کروائیں تو یہ مسلمان کے خوف سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فابقروا بطنہ، اگر میرے منبر پر معاویہ کو دیکھنا تو اسے قتل کر دینا۔ اس میں کوئی تقیہ نہیں بھائی، نہ آپ گھبرائیں نہ میں گھبراتا ہوں، اس پہ تو مناظرہ کرنے کو تیار ہے۔ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے، خال المومنین، اوہو، تو اللہ ان مومنین کا بھی حال وہی کرے جو ان کے ماموں کا ہو، سمجھ رہے؟ خال المومنین تو خال المومنین ہے، تو بھائی وہ تو 11 بیویاں تھی، ان کے بھی تو بھائی ہوں گے، یہی نرالے بھائی تھے کیا؟ اور وہ جو بہن تھی اس نے تو کبھی منہ بھی نہ لگائے، وہ جو ام حبیبہ بہن تھی اس نے تو کبھی منہ بھی نہ لگایا، نہ بھائی کو نہ باپ کو۔ جب باپ ملنے کے لیے آیا فتح مکہ کے بعد اور بستر پہ بیٹھنا چاہا تو اس زوجہ نے بستر کو سمیٹ دیا، آپ میرے باپ ضرور ہیں
مگر نجس آدمی کو رسول کی جگہ تو یہ میرے مسلمان بھائی اس مسئلے کو سنیں اور اس پہ غور فرمائیں. میاں اگر معاویہ جنت میں چلا گیا تو بے جہنم میں کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ آپ لکھ لیجئے بھائی. اگر یہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے تو پھر ہم کیوں جہنم میں جائیں گے بھائی؟ جب ایسے ایسے چلے جائیں گے تو وہ نعرے بن گئے باقاعدہ. خیر ہمیں اس نعروں سے بحث نہیں جب خود ہی ان کے علماء برائیاں کر رہے ہیں اور اس کی رد کر رہے ہیں تو وہ سن لیجئے کیا ہے. تو امیر شام کی اس نے تعریف کرنا شروع کی. اسلام انہی کے گھر آیا. اس کے اشارے ہیں دیکھیے. ابھی تک ہو سکتا ہے کسی ذاکر سے یہ نہ سنا ہو آپ نے. اس نے کہا اسلام کا رابطہ بڑا گہرا رابطہ ہے امیر شام سے اور یزید سے. رسول اللہ کی بڑی گہری رشتہ داری ہے یزید سے اور معاویہ سے. پورا اسلام اچھا یہ حقیقت بھی تھی چونکہ جو بھی اسلام پہنچا تھا شام میں وہ پہنچا ہی یزید اور معاویہ کے ذریعے تھا. اسی لیے وہاں صحیح اسلام نہیں تھا. اب میں بتاؤں آپ کو تاریخ نے لکھا سارے ٹوائلیٹ کے رخ قبلے کی طرف تھے شام میں. اس لیے کہ اس نے رسول کچھ کہتے تھے وہ کچھ کہتا تھا. اپنا دین پھیلایا تھا اس نے اور کہتا تھا میں رسول کا سب سے بڑا رشتہ دار. جتنی تعریفیں کر سکتا تھا وہ خطیب اس نے تعریفیں کی. اور اللہ اس پہ لعنت کرے جتنی برائی کر سکتا تھا مولا علی کی اتنی برائی کی مولا حسین. کذاب ابن کذاب معذاللہ جھوٹا مولا کو مولا حسین کو اور مولا علی کو. یہ کہہ کے اب جو خطیب اترا تو پہلے تو امام نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے اب عربی گرامر کی لطافت سے فائدہ اٹھائیے. ایھا الخاطب دیکھیں عربی گرامر میں دو لفظ ہیں. پہلے سن لیجئے اسے. عربی گرامر میں دو لفظ ہیں. ایک ہے خطیب اور ایک ہے خاطب. امام نے اسے یہ نہیں کہا او خطیب. امام نے اسے کہا او خاطب. خاطب اسے کہتے ہیں جو کبھی بولے ارے میں توجہ جا کبھی بولے کبھی نہ بولے. علماء نے لکھا اسی خاطب کا اثر تھا کہ جب مرا تو گونگا مرا. صلوات بھیج دیں محمد. بھائی ایک آدمی ماشاءاللہ مجمع کافی ہے سنیے ذرا. کیا گونگا مرا زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی بولنا چاہتا تھا اس خطبے کے بعد مگر تقریر نہیں کر پایا کہیں بھی. یہ امام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ کا اثر تھا. ایھا الخاطب او خاطب اشتریتا مرضات المخلوق بثقۃ الخالق. تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر دیا. امام سجاد نے خطبہ کے لیے قیامت تک اصول بتا دیا. جب بھی منبر پر بولنا اس کی رضا کے لیے بولنا. صلوات بھیج دیں. سمجھ رہے؟ جب بھی بولنا اللہ کی رضا کے لیے بولنا ورنہ خاطب ہو خطیب نہیں ہو. اس طرح تمردات المخوب سے قتل خالی. یہاں تو اس کا معاملہ تمام ہوا. اب یہاں سنیے متوجہ ہوئے یزید کی طرف اور اس سے کہا اذن لی یا یزید. نہ خلیفۃ المسلمین نہ امیر المومنین نہ مملکت کا بادشاہ نہ حاکم نہ سردار کچھ بھی نہیں. اما جس کی پوری دنیا پہ حکومت ہو اور ایک اسیر اس جگہ او یزید
اذن لی مجھے اجازت دے ان اصعد علی ہذہ الاواد تاکہ میں ان لکڑیوں کے ڈھانچے پر چڑھوں. ممبر کا لفظ نہیں کہا میرے مولانا نے، آواد کا لفظ ہے. آواد کا لفظ معصوم کی زبان پہ 2 دفعہ آیا، علی کی بھی زبان پہ آیا تھا. جب لوگوں نے کہا تم تو رسول کی جگہ بیٹھ گئے تو علی نے کہا یہ تو لکڑیوں کا ہے، میں تو رسول کے دوست پہ بیٹھتا تھا. وہاں بھی آواد ہے. یہاں امام نے کیا کہا ان اصعد علی ہذہ الاواد، اس لکڑی کے ڈھانچے پہ میں چڑھوں، ایسا کلام کروں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور اللہ راضی ہو. آسان ترجمہ سمجھیے، مجھے اجازت دے تاکہ اسے منبر بنا دوں. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ابھی تک تو یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، مجھے اجازت دے میں اسے منبر بنا دوں. وہ کہنے لگا نہیں، اجازت نہیں ہے، آپ بول نہیں سکتے. امام چپ ہے. اب جو مجمع تماشائی بن کے آیا تھا، وہ جو وزیر تھا روم کا، سفیر روم، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بھائی دیکھو یہ بھی دوسری پارٹی کا آدمی ہے تو اس کو بھی موقع تو ملنا چاہیے بولنے کا. یزید اس کو بھی اپنی صفائی کا تو موقع دینا چاہیے. وہ کہنے لگا نہیں. اب وہ دوسرے ملک کا سفیر کھڑا ہو گیا، جب تو نے ہمیں بلائے ہیں اور ہم جائیں گے اپنے ملکوں میں اور ہم سے حالات پوچھے جائیں گے تو ہم سے ہمارا بادشاہ پوچھے گا ایک ہی طرف کی سن کے آ گئے، دوسرے کی بھی تو سنتے، تو انہیں اجازت دیجئے. اب وہ دوسرے سفیر کی بھی نہ مانی، تیسرا کھڑا ہو گیا. اب جن کو تماشا دیکھنے کے لیے بلایا تھا ان کے درمیان خود ہی تماشا بن گیا. اب یہ کھڑے ہوئے تو چوتھا سفیر کھڑا ہو گیا، بھائی اجازت دینی چاہیے. ادھر مجمع کھڑا ہونے لگا، ادھر شامی بھی کہنے لگے سن کے تو دیکھے، یہ تو مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، یہ تو اسیر ہے، یہ کیا بولے گا، 2 لفظ بھی نہیں بول پائے گا. امیر کی کمر تھپکا رہے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں اس سے، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں. ارے اسے تقریر کرنے دیجئے، مجمع ہمارا، دربار ہمارا، فوج ہماری، منبر ہمارا، حالات ہمارے، آپ اس کو تقریر کرنے کیوں نہیں دیتے. اب یزید نے جو تعریف کی ہے نا امام سجاد کی، خدا کی قسم سنیے کیا کہتا ہے، تم نہیں جانتے انہو من اہل البیت. پتا کیا بولے، انہو من اہل البیت. ابھی تو آگے کا جملہ ہے آپ کی داد کے لیے، یہ عام آدمی نہیں ہے. ابھی تو اپنے مقرر سے کہلوا رہا تھا خارجی ہیں، ابھی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے یہ اہل بیت ہے. سمجھ رہا ہے، وہ اس نے کہا خارجی ہیں، ابھی کہہ رہا ہے اہل بیت ہے. قد ذقوا العلم زقا، یہ دنیا کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور بھائی کوئی ہاتھ نہ رہنا چاہیے خدا کے قدم وزیر کا. قد ذقوا العلم زقا، یہ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں، انہیں باقاعدہ علم دیا گیا ہے. اور آپ چاہے جتنی داد دے لیجئے، تمہارا منہ ہے، تمہارا ہاتھ ہے. وَلَمْ يَنزِلْ مِن مِنْبَرِي إِلَّا بِفَضِيحَتِي وَبِفَضِيحَتِ آلِ أَبِي سفیان. یہ جب تک نہیں اترے گا جب تک میرے خاندان کو ذلیل نہ زندہ باد
ایسے ہو جائیے کہ جیسے خطبہ امام آپ کے بیچ میں دے رہے ہیں، اب پورا وہی ماحول سوچئے. تو اب انہوں نے کہا یہ جب تک ممبر سے نہیں اترے گا. سفیر کہنے لگا آخر تو اتنا گھبرایا ہوا ہے کیوں؟ بھائی موقع تو دے، کچھ تو اپنی صفائی میں کہے گا، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی تو ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ سے، یہ میری بڑی محنت ہے، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو دیکھیے، اگر اسی مجمع میں بھیڑ بکری آ جائے تو آپ نہ تو بھاگیں گے اور نہ کوئی کوشش کرے گا کہ اس کو زنجیر پہنائی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے ہماری طاقت زیادہ ہے، بکری کی طاقت کم ہے. لیکن اگر شیر آ جائے، اگر شیر آ جائے آدمی کہے گا جلدی سے زنجیر ڈالو، ہماری طاقت کم ہے، شیر کی طاقت زیادہ ہے. سجاد کو زنجیر پہنانا دلیل ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی موقع تو ملنا چاہیے. انہیں موقع ملا اور امام کھڑے ہوئے. میں وہ خطبہ نہیں پڑھتا چونکہ خطبے میں تو پورا خمسہ چاہیے، میں خالی 2 لفظ پڑھتا ہوں امام کے ابتدائی الفاظ، چونکہ اس کی شرح ہو سکتا ہے ابھی تک نہ سنی ہو آپ نے، ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے شرح کا، تو اس کی شرح سن لیجئے. ویسے تو یہاں 2-3 خطبہ بیٹھے ہیں عالمی، سمجھ آئے، لیکن بہرحال تو میں بھی ان کا چھوٹا ہوں تو سن لیجئے آپ مجھ سے بھی. تو اس کو سنیے. انہوں نے ایھا الناس، اے لوگو، تعریف کے بعد، خدا کی تعریف کے بعد، صلوات کے بعد، حمد کے بعد، ایھا الناس، اے لوگو، قد اعطینا بست وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں میں فضیلت دی ہے. حالانکہ جو 6 ہیں ان میں بھی فضیلت ہے، لیکن امام نے ایک کے لیے لفظ استعمال کیا اعطینا. لفظ اعطا عربی میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ عطا کر دیا ہو تو جس کو عطا کیا ہے وہ اس کا مالک ہے. یہی ہے نا جی، اعطا کا مطلب ہے ملکیت دے دینا. اسی لیے نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، کل میں علم اسے دوں گا. اسے دوں گا کا مطلب ہے علی کو مالک بنا دوں گا. علم کا مالک صرف علی ہے. یہ ہے اعطا کا مطلب. اوتینا، یزید خوش کائے پہ ہو رہا ہے ہم نے سب کچھ چھین لیا. بس خدا کی قسم اللہ آپ کو بھی وہ ذہن دے جو امام کی فصاحت و بلاغت کے کچھ موتی آپ درک کر سکیں. واقعاً دے صلوات اچھی سی پڑھیں تو ملے گی انشاءاللہ. یزید کیا کہہ رہا ہے؟ حسین کے پاس جو بھی کچھ تھا وہ ہم نے چھین لیا. یہی تو کہہ رہا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا وہ تو چھین ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے؟ کپڑے لوٹ لینا یا میں آسان اور آسان کروں، میں آپ سے آپ کا پیسہ چھین سکتا ہوں، میں آپ سے آپ کی زمین چھین سکتا ہوں، میں آپ سے آپ کے کپڑے چھین سکتا ہوں، آپ کا گھر چھین سکتا ہوں، چونکہ یہ آپ کا کمایا ہوا ہے. لیکن جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہو میں وہ نہیں چھین سکتا. آپ کا علم نہیں چھین سکتا، آپ کا تقوی نہیں چھین سکتا، آپ کی شجاعت نہیں چھین سکتا. یزید کو متوجہ کر کے کہا تو جو خوش ہو رہا ہے سب کچھ چھین لیا، یہ ساری چیزیں ہمیں بندوں نے عطا نہیں کی،
یہ تو اللہ کی عطا کردہ ہیں. اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. ہم سے نہ تو ہمارا علم چھین سکتا، نہ ہماری فصاحت چھین سکتا، نہ بلاغت چھین سکتا. اور اب جملہ ایک ہی ہے مگر اشروں پہ بھاری ہے. تو اسیر کر کے بھی ہماری شجاعت نہیں چھین سکتا. اسیر کر لیا تو نے، اور جس کی دلیل ہے تو ہمیں تقریر نہیں کرنے دے رہا. اس کا مطلب ہماری شجاعت نہیں چھینی، فصاحت و بلاغت ہماری نہیں چھینی. اور اب سنیے، ماشاءاللہ بہت مجمع ہے، ایک ایک آدمی سنے. تمہارا کتنا بھرم رکھا دربار یزید میں، تم لوگوں کا. یہ جو مجلس میں ہو، یہ جو حسینی ہو، یہ جو ماتمدار ہو، یہ جو علی والے ہو، فخر کیا میرے مولا نے تمہارے اوپر. کہا یزید تو سب کچھ چھین سکتا ہے مگر اللہ نے ہمیں چھٹی چیز ایک دی ہے جو تو کبھی نہیں چھین سکتا. وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈالی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدام جیسے یا ظالم آپ سے آپ کا سب کچھ چھین پائے، محبت چھین پائے؟ آپ کو اگر ظالم چاروں طرف سے گھیر لیں آپ کی سب کچھ چھین سکتے ہیں وہ، مگر جو اہل بیت سے محبت ہے وہ چھین لیں گے؟ یہی کہی دربار یزید میں امام نے، وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. تو خالی لوگوں کے سروں پہ حکومت کر رہا ہے. اللہ نے ہماری محبت مومنوں کے، اگر طاقت ہے تو اسے نکال کے دکھا. اب میں آپ کو حدیث سناؤں. صحائے ستہ ہمارے سنی بھائیوں کی بڑی معتبر کتابیں ہیں اور واقعاً معتبر ہیں، اور واقعاً علماء کا مذہب اسلام پر ایک احسان ہے، اس لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور اساسی کتابیں لکھ کے گئے. امام بخاری، امام مسلم، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اسناد المودت، صواعق محرقہ، مستدرک الصحیحین، اسی طرح ابن عساکر نے جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں ایک حدیث لکھی. امام کا یہ جملہ یاد رکھنا اور اب یہ حدیث یاد رکھنا. نبی نے فرمایا حرمت المومن اعظم من الکعبہ. مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا. مومن کا احترام، بولیے، کعبے کی توہین کرو گے تو ایک دفعہ معافی مانگنی پڑے گی اللہ سے. مومن کی توہین کرو گے تو 2 دفعہ معافی مانگو گے، اور جب تک مومن معاف نہ کر دے تب اگر اللہ معاف نہیں کرے گا. تو سمجھ میں آیا حرمت المومن اعظم من الکعبہ. میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے، ایک ایک آدمی متوجہ ہو جائے. مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے. اگر کوئی مولوی کہتے غلو کر رہا ہے، یہ کائنات کا نبی کہہ رہا ہے اور ہمارے سنی بھائیوں کے علماء لکھ رہے ہیں کہ مومن کا احترام کعبے سے زیادہ ہے. اب آپ یہ لگائیے کعبے کا احترام کیوں ہے؟ یا میں اور کھل کے کہوں، کعبہ سجدے کے لائق کب بنا؟ بتائیے بھائی، داد سے کام نہیں چلے گا، بتانے چلے گا. کب سے کعبہ بنا؟ جب سے علی آئے. علی کتنے دن رہے؟ 3 دن. اسی میں جملہ ہے، انشاءاللہ کوئی ہاتھ تو نہیں رہے گا اور 7ویں آسمان پہ جا کے سنیے گا یہ جملہ. بتا کیا کہا؟ کعبہ اس لیے افضل ہے کہ علی کعبے میں 3 دن رہے. مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے.
جس میں علی 3 دن رہے وہ کعبہ ہے جس کے دل میں علی ہر وقت سمجھا حرمت اب امام کا جملہ پڑھیے والمحبت فی قلوب اللہ نے ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈالی. بڑے خوش ہو رہے ہیں بعض لوگ جنت البقیع منہدم کر کے ہم نے قبریں مٹا دی قبریں مٹا دی قبریں مٹا دی. میرے مولا نے اس کا بھی جواب دیا امام سجاد کے خطبے ہی میں ہے والمحبت فی قلوب المومنین ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں ہے. دوسرے معصوم نے فرمایا قبورنا فی قلوب محبینا ہماری اصلی قبریں مومنوں کے دلوں میں ہے. اب میں جملہ کہوں اگر سب کی طرف سے تاکہ ایک احتجاجی مجلس بھی ہو جائے. جنت البقیع میں قبر مسمار کرنا آسان ہے اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو مومن کے دل سے نکال. بات جلدی سنیے. اس کے بعد امام نے فرمایا اور 7 چیزیں فضیلت کی ہیں. منا نبی المختار احمد مختار ہم میں سے ومنا صدیق صدیق ہم میں سے ومنا الطیار جعفر طیار ہم میں سے ومنا اسد اللہ و اسد رسول اللہ اور نبی کا شیر ہم میں سے ومنا سیدۃ نساء العالمین ومنا سبطہ ہذہ الامہ. اور اب قمر سلطان بھائی اکثر خطبے یہاں تک ہیں. 1-2 خطبوں میں امام نے جو لفظ رکھا وہ بڑا عجیب ہے وَمِنَّا الْمَهْدِي اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. او بھائی خدا کی قسم کیا کہہ دیا میرے مولا نے وَمِنَّا الْمَهْدِي اس امت کا مہدی. دربار یزید پیدا ہوں گے امام نہ جانے کب. اعلان کر رہا ہے امام دربار یزید میں. یعنی مطلب کیا ہے؟ ابن کثیر نے لکھا کہ 14 بیٹے تھے یزید کے. کتنے بیٹے تھے؟ جو کربلا میں نہیں گئے مر گئے. نام نہیں ہے نشان نہیں ہے جنگ میں بھی نہیں پہنچے. 14 بیٹے تھے یزید کے. حسین کا ایک بیٹا بچا تھا بس. کربلا میں امام کا بس ایک بیٹا تھا وہ تھے امام سجاد. 5ویں امام کو پوتے تھے نا تو بیٹا ایک ہی بچا تھا. منا المہدی کہہ کے بشارت دے دی تیری نسل ختم ہو جائے گی ہماری نسل. اب آپ سمجھے یہ بلا وجہ کی باتیں نہیں جسے آپ اتنا سیدھا سمجھے مسلمان کو. ہیں تو کہاں ہیں کیوں نہیں آتے؟ تلوار کو زنگ لگ گیا ہوگا ایسا بھی کوئی یقین. یہ ساری اندر ہی اندر یزید کی طرفداری ہو رہی ہے میاں. آپ سمجھ رہے ہیں سیدھے سادے نہیں. اگر یہ مان لیں کہ مہدی ہیں تو ماننا پڑے گا یزید ہار گیا. منا المہدی. اب وہ خطبہ چلا خطبہ ختم ہوا اذان دے دی گئی امام کا خطبہ رکا. یزید نے کہا کہ جلاد کو 2-3 کو بس آخری جملے ہیں 2-3 جلادوں کو قتل کر دو. اسے شمر زین العابدین کو قتل کرو. وہ تلواریں لے کے چلے قتل کرنے کے لیے.
ابھی مجمع سکوت میں ہے، مجمع خاموش ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے پھر مشورہ لیا، سمر رکا، یزید نے کہا ہاں، جتنے بیٹھے تھے اپنے چاہنے والے، مشیر جو آس پاس تھے، بتاؤ کیا کروں اس کے ساتھ، اس نے جرت کی ہمارے خلاف، انہوں نے کہا قتل کر دے۔ جیسے ہی قتل کا فرمان جاری کیا، سارا مجمع حق دق ہے، دانتوں میں انگلیاں ہیں، 2.5 سال کا امام اٹھا، 2.5 سال کا امام اٹھا، ہمارے 5ویں امام، اور اٹھ کے کہنے لگے یزید، اب میں عربی میں پڑھتا وقت نہیں ہے، یزید تیرے مشورہ دینے والے فرعون کے مشورہ دینے والوں سے بھی بدتر ہیں۔ چھوٹا سا بچہ اگر اسی مجلس میں بول پڑے، پورا مجمع دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ اور کیا فصاحت و بلاغت ہے، جیسی باپ تقریر کر رہا تھا ایسا ہی چھوٹا سا بچہ بول رہا، پورا مجمع دنگ ہے، رپورٹر رپورٹ تیار کر رہے ہیں، جو تماشا بنانے کے لیے بلایا تھا اس کا تماشا بن رہا ہے، امامت بول رہی ہے۔ انہوں نے کہا او یزید، تیرے مشورہ دینے والے فرعون کے مشورہ دینے والوں سے بدتر ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اسے تو کہنا ہی تھا کیوں؟ کہا جب ہارون اور موسیٰ، اب قرآن کا قصہ نقل کیا 5ویں امام نے، جب ہارون اور موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور فرعون ہار گیا تو فرعون نے یہ کہا کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو وہ جو مشورہ دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ تو انہیں کہیں اور بھیج دے، قتل نہ کرنا، ان کے قتل سے بچ، قتل نہ کرنا، ہاں انہیں بھیج دے کہیں۔ تو نے مشورہ لیا، یہ کہتے ہیں قتل کر دے، اس لیے میں نے کہا بدتر ہیں۔ اور تجھے آگے کی بتاتا ہوں کہ انہوں نے وہ کیوں کہا، اور تیرے مشورہ دینے والوں نے قتل کا مشورہ کیوں دیا۔ وہ کہنے لگا یزید بتا بچے کیا بات ہے، اب جملہ امام کا ہے، امام جانے آپ جانے، میرا 5واں امام کہتا ہے کہ اس کے مشورہ دینے والے گناہگار تو تھے، حرامی نہیں تھے۔ آخری جملہ ہے مجلس کا، پوری طاقت آپ سمیٹ لیں، پوری طاقت میں سمیٹ لیتا ہوں۔ خطبہ ہے 5ویں امام کا، انہوں نے کہا اس کے مشورہ دینے والے گنہگار تھے مگر حرامی نہیں تھے، تیرے مشورہ دینے والے ان کے باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا تم یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہا جس رسول کی خلافت کے تم اپنے کو حقدار بتا رہے ہو اسی ہمارے نانا رسول نے فرمایا معصوم کا قاتل صرف حرامی ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں مشورہ دینے والوں کو کہہ دیا امام نے، مشورہ دینے والوں کو بھی کہا
حدیث نقل کر کے اس بادشاہ کو بھی کہہ دیا یزید کو جو میرے بابا کو قتل کرے وہ بھی حرامی، جس نے میرے دادا کو مارا۔ عزیزو، اور اس کے بعد امام علیہ السلام چپ ہو گئے اور پھر ان کو رہا کیا گیا، ابھی یہ کربلا سے مدینہ پہنچے، ابھی بھی تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ امام سجاد نے بی بی کی مدد اس طرح کی، یہ میں معتبر روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو آپ چھوٹا موٹا مسئلہ نہ سمجھیں۔ مردوں کو روک دیا گیا تھا، عورتیں رکتی نہیں ہیں، عورتیں بی بی کے پاس آتی تھی، عورتوں میں مدینے میں مجلس ہوتی تھی، امام سجاد مجلس کا تبرک تیار کرتے تھے، یہ روایت ہے بات۔ امام سجاد مجلسوں کا تبرک تیار کرتے تھے، انہیں اجازت نہیں تھی بولنے کی، اور زینب بتاتی تھی میرے ماجائے پہ کیا گزری ہے، زینب بتاتی تھی میرا بھتیجا کیسے مارا گیا۔ آج اکبر کی شہادت میں پڑھ دوں تو آپ اتنا روتے ہیں، اور جس نے 18 سال پالا ہو، اصغر کی شہادت، اکبر کی شہادت، عباس کی شہادت، لیکن آج امام کی، خود امام کی شہادت سے بڑا مسائل سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، خود امام سجاد کی شہادت سے بڑا مسائل، وہ کون سا ہے وہ سنیے۔ منہال کہتا ہے میں امام کے پاس تھا، میں نے کہا مولا اکبر کا قاتل پکڑا گیا، امام چپ ہے۔ آپ کے چچا کا قاتل پکڑا گیا، امام چپ ہے۔ اس کے بعد کہا آپ کے بابا کا قاتل پکڑا گیا، امام چپ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے منہال حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھ لیا آپ نے کتنا بڑا مسئلہ ہے، اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا۔ حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ اب چونکنا تھا اسے راوی کو، اور اس نے چونک کے کہا کہ مولا اکبر جیسے جوان کا قاتل، تمہارے چچا عباس کا قاتل، تمہارے بابا کا قاتل پکڑا گیا، آپ نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، آخر حرملہ نے کون سا ظلم کیا؟ اب مسائل سن لو، روتے جاؤ گے گھر پر۔ امام نے کہا اس نے وہ ظلم کیا ہے، میری ماں سائے میں نہیں بیٹھتی۔ سائے میں نہیں بیٹھتی، انہوں نے کہا تمہاری ماں سائے میں نہیں بیٹھتی؟ ہاتھ اٹھائے امام نے، اللہم عزیز و حر الحدید، پالنے والے اسے آگ کا اور لوہے کا عذاب دینا۔ منہال کہتا ہے میں اٹھا، میں کوفے پہنچا، مجھے خبر ملی مختار نے حرملہ کو گرفتار کر لیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختار نے کہا کون تکبیر بلند کر رہا ہے؟ منہال نے کہا میں۔ کہا تکبیر کی وجہ؟ کہا مختار تو خوش نصیب ہے، ابھی ابھی تیرے امام کے پاس سے آ رہا ہوں، اسی کے بارے میں پوچھا ہے بس حرملہ کے امام نے مت دعا دی ہے، اور اس کی گرفتاری کی دعا کی ہے جو تیرے ہاتھوں پوری ہوئی ہے۔ اب مجمع تو لگا تھا چاروں طرف کا، بلا لیا حرملہ کو زنجیروں میں جکڑ کے، ملعون تو بتا تمہیں ایسا کون سا ظلم کیا جو میرا مولا سب کے قاتلوں کو بھول گیا اور تجھے نہیں بھول پاتا۔ حرملہ کہتا ہے مختار بے ہوش ہو جائے گا، تو شجاع ضرور ہے، تیرے اندر طاقت نہیں ہے جو تو وہ مسائل سن سکے۔ کہا نہیں بتا، پورا مجمع بیٹھ کے رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں 6 تیر لے کے دیا تھا، 3 تیر میرے نشانے پہ نہ لگے، مگر 3 تیروں نے وہ کام کیا، 3 تیروں نے وہ کام کیا کہ کربلا کا نقشہ بدل ڈالا۔
اور اس کے بعد کہا بتا تو نے پہلا دین کب چلایا؟ تو وہ بھائی جو ابھی تک رو رہے تھے بھائی کو کہا سنیے کتنی بڑی مصیبت ہے، کہا اس نے کہا جب سقائے اہل بیت مسکینے کو لے کے خیموں کی طرف چلا اور سکینہ بچوں کے لیے بیٹھی تھی، میں نے ایک تیر چلایا، مچکے سکینہ پہ لگا۔ انشاءاللہ آپ کو صبر آ جائے گا۔ مشق سکینہ پہ لگا، عباس کے بازو پہلے دونوں کٹ چکے تھے، جیسے ہی مشکیزے پہ تیر لگا عباس نے اپنے گھوڑے کو فوج کی طرف کر دیا۔ اب بغیر ہاتھ کا عباس ہماری طرف بڑھ رہا تھا، جو لوگ عباس سے ڈر رہے تھے آپ پکنے کے بعد عباس پہ شجاع ہو گئے۔ زیارت میں الفاظ ہیں لعنت ہو ان پر جس نے عباس کو مارا اور زبان سے زخم دیے۔ زبان سے بتاؤں کیا، جب عباس کے ہاتھ کٹ گئے تو نیزے لالا کے کہہ رہے تھے سکینہ کو پانی پلا دیا، سکینہ کو بچا لیا۔ تلواروں کے ساتھ الفاظ کے ساتھ پھر نشانہ لیا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، ہاتھ موجود نہ تھے، گھٹنوں کے ذریعے تیر نکالنا چاہا، کسی نے گرز مارا۔ بس، اور دوسرا تیر، اب سنو، دوسرا تیر جب چلایا جس کی وجہ سے تیرا امام مجھے بددعا دے رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین چھوٹا سا بچہ نہ ہے، بچے کا گلا چھوٹا سا تھا، میں نے تیر مار کا تیر چلایا، اس کی ماں دروازے پہ کھڑی تھی، اب اس نے کہا یہ نا اے میرے نا جب اونٹ کا شکار کرنا ہوتا تھا تو وہ تیر چلایا جاتا تھا، اور پھر بچے کا گلا بھی کاٹا گیا شام غریبہ میں، اسی لیے رباب سائے میں نہیں بیٹھتی۔ اور آپ کا بتا تمہیں تیسرا تیر کب چلایا؟ بس عزیز و سنو، وہ کہتا ہے زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، مگر حسین گھوڑے پر تھے، میں نے بھی تیر کا نشانہ لیا، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں تیر نہ لگا ہو مگر پیشانی کی جگہ میں نے تیر چلایا، حسین کی پیشانی پر زہرا کا نام، کربلا میں آواز گونجی، 1967 کنے چاک چاک مار، ارے زین العابدین ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت بلال مہدی محمد مہدی کی وفات سے
عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك